مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حیا میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے بہتر قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ یا اس طرح کہا کہ پیٹھ پیچھے سے، جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، آسمانوں پر فرشتے اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی گھٹن لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اور اپنے نصیب پر مت رویا کرو، کیونکہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔